بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں اولین انسان اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی مانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی جس سے وہ انسان بنے۔ آپ کی کہانی قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے اور انسانیت کی تخلیق اور آزمائش کا آغاز بھی آپ سے ہوتا ہے۔ آپ کی کہانی ہمیں انسانیت کی ابتدا، گناہ، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں مذکور ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو بنائے گا جو فساد پھیلانے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، یعنی تمام چیزوں کے نام اور ان کے مفہوم۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس یعنی شیطان کے، جس نے انکار کر دیا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورۃ الاعراف۔ اس انکار اور تکبر کی وجہ سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کی گئی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تاکہ وہ قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی اور فرمایا کہ جو لوگ اس کے بہکاؤ میں آئیں گے وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوں گے ان پر ابلیس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساتھی بنے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور انہیں جنت میں رہنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا گیا۔ جنت میں رہائش اور ممنوع درخت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور فرمایا کہ وہ اس جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن انہیں ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ۔ ابلیس نے اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہیں اس درخت کے پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس درخت کا پھل کھانے سے انہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت سے نکالنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس ممنوع درخت کا پھل کھایا تو ان کے خطا ظاہر ہوئی اور انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھانپنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے غلطی کر بیٹھے ہیں، اور اس کی سزا یہ ہوئی کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بیچ دیا گیا۔ پس شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا اور جس عیش و آرام میں تھے اس سے انہیں نکلوا دیا، اور ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہائش اور سامان معیشت ہے۔ سورۃ البقرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا، لیکن انہیں اور ان کی اولاد کو زمین پر رہنے کا حکم دیا گیا، جہاں اپنی اپنی زندگی کے لیے محنت کرنا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کے طور پر اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی انسانیت کا باپ بنایا اور آپ کی اولاد زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں دو مشہور شخصیات قابیل اور حابیل ہیں۔ ان کے درمیان حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، جو زمین پر پہلا قتل مانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ انسانوں کو حسد اور نفرت کے نقصانات سے آگاہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام نے طویل عمر پائی اور پھر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ آپ کی زندگی کا اختتام زمین پر ہوا، لیکن آپ کی اولاد بڑھتی چلی گئی اور آپ کے بعد کئی نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، جو انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے سبق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی میں انسانوں کے لیے کئی اہم اسباق پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکامات کی پیروی کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ توبہ کی طاقت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی سچی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم غلطی کریں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ شیطان کی چالوں سے بچاؤ۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ شیطان ہماری زندگیوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کے فریب سے بچ سکیں۔ نتیجہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی انسانیت کی ابتدا، خطا، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک جامع درس ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیق، آزمائش اور پھر زمین پر بھیجے جانے کا واقعہ ہمیں زندگی میں صحیح راستے پر چلنے، گناہوں سے بچنے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیتا ہے۔